سلجوقی ریاست میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان الپ ارسلان۔ ان کے دور میں ایک بار بازنطینی لوگوں نے لشکر اکٹھے کیے۔ مختلف بادشاہوں نے مل کر 6 لاکھ افراد پر مشتمل ایک لشکر اکٹھا کیا۔ اس لشکر کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسلامی ریاست کو تہس نہس کرنا ہے، یہاں تک کہ عراق جو ہے وہ فلاں بادشاہ کو دیں گے، شام فلاں بادشاہ کو دیں گے، مصر فلاں بادشاہ کو دیں گے۔ ہر ایک کے لیے انہوں نے اپنے اپنے علاقے منتخب کر لیے۔ اب جب یہ بات الپ ارسلان تک پہنچی تو آپ بڑے شدید غصے میں آ گئے۔ 26 اگست 1071 کو یہ لڑائی ملازگرد کے علاقے میں لڑی گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک طرف اگر 6 لاکھ کا لشکر ہے تو دوسری طرف بہت کم بھی لایا جائے تو اس کے آدھے جتنا یعنی 3 لاکھ کا لشکر تو لانا ہی بنتا تھا کہ کسی دشمن سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو ایک مضبوط لشکر چاہیے۔ لیکن اس وقت سلطان الپ ارسلان نے یہ کیا کہ آپ نے 12,000 کا لشکر لیا اور اس وقت کے 6 لاکھ لشکر کے سامنے صرف 12,000 افراد پر مشتمل اپنا لشکر لے کر وہ یہاں پہنچ گئے، پڑاؤ ڈالا۔ اب ایک طرف بازنطین ہے جن کے پاس کھانا بھی پورا ہے، اسلحہ بھی پورا ہے، اور ایسا اسلحہ ہے کہ جو اس وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے، اور ایک طرف ہمارے مسلمان جن کے پاس کھانا بھی پورا نہیں، اپنی جگہ بھی نہیں، اور جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ان کے پاس پورا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جنگ کو جیتنے کے مراحل میں جایا جا سکے۔ لیکن اس وقت کے اس بادشاہ نے فضائے بدر پیدا کی، اور جتنی بھی اسلامی فتوحات ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں انہوں نے اس کا جذبہ اپنے دل میں اجاگر کیا، اور وہی جذبہ آپ نے اپنے مجاہدین کے ساتھ بھی کنورٹ کیا۔ اور پھر اپنے مجاہدین کو جمعے کے روز صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں جذبہ جہاد اپنے دل میں اجاگر کرنا پڑے گا۔ ان کے اس اتنے بڑے لشکر سے نہ ڈرو، بلکہ کیا ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے، آج بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کر کے ان کے ساتھ لڑ پڑو، اور جہاں میں تیر ماروں وہاں پر آپ نے تیر مارنا ہے، جہاں پر میں تلوار ماروں وہاں پر آپ نے تلوار مارنی ہے۔ اب یہ بات جب آپ نے اپنے مجاہدین کو سمجھائی، یہ سمجھا کر جب آپ نکلے تو آپ نے اپنے مجاہدین کو دوسرا حکم یہ دیا کہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہو کر یہ جو اس لشکر کا بادشاہ ہے اس پر حملہ کرو۔ اب یہ سارے کے سارے جناب اس بادشاہ کے خیمے کی طرف گئے، اور کچھ ہی دیر میں جو یہ سارا لشکر جمع کرنے کا سبب بنا تھا اور 6 لاکھ لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے جو ہے وہ مقابلے پر اترا تھا، اس کو قیدی بنا کر سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو یہ سارے اس جنگ کا سبب بنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اے بادشاہ بتاؤ کہ اگر اس جنگ میں قیدی ہو جاتا اور میں تمہارے سامنے جاتا تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو شک ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا؟ یقیناً آپ کو قتل کر دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ آپ نے اپنے اس سپاہی سے جو اس کو پکڑ کر لایا تھا اس سے کہا کہ جاؤ اس کو جا کر لشکر میں پھراؤ، دیکھو کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے تو جو چند پیسے اس کے لیے دے اس کو اس کے عوض بیچ دینا۔ اب اس سپاہی نے اس بادشاہ کو جو اتنا بڑا بازنطین کا بادشاہ تھا، 6 لاکھ لوگوں کو لانے کا محرک بنا، اس کو خریدنے کے لیے اسلامی لشکر میں کوئی بندہ تیار نہ ہوا کہ کسی 2 ٹکے کے عوض اس بادشاہ کو خرید سکے۔ اب ایک سپاہی نے کہا بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن یہ میرا ایک کتا ہے، اس کتے کے بدلے میں تم اس بادشاہ کو مجھے بیچ دو۔ اب اس سپاہی نے اس کتے کے بدلے میں اس بادشاہ کو بیچ دیا۔ آپ دیکھیے تاریخ کے اندر یہ اتنا بڑا بادشاہ جو اتنا مقام رکھتا تھا بازنطین میں کہ اس کے ایک کہنے پر 6 لاکھ لوگوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ اس بادشاہ کی اوقات اتنی ہے کہ ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک سپاہی ایک کتے کے بدلے میں اس کو
خرید رہا ہے۔ اور پھر جب یہ بات سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کی گئی کہ اور تو کسی نے 2 ٹکے کے عوض بھی اس کو نہ خریدا، ایک جو ہے سپاہی نے ایک کتے کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا ہے، اس بادشاہ کی اوقات ہی یہی ہے کہ جو ہمارے اسلامی مملکتوں پر نظر جما کر بیٹھا ہے۔ اصل میں بادشاہ کو جو غصہ آیا تھا، جو جلال آیا تھا، اس جلال اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اتنی جرأت کی کہ یہ لوگ ہمارے جو اسلامی سلطنتیں تھیں، مصر تھا، عراق تھا، شام تھا، فلسطین، اس کو آپس میں تقسیم کر لیا کہ یہ فلاں کو دیں گے، یہ فلاں کو دیں گے، یہ فلاں کو دیں گے۔ تو الپ ارسلان نے کہا کہ بھئی تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے تم ہماری اسلامی ریاستوں کو اپنے اندر تقسیم کر لو۔ تو آپ نے اس غصے کا اظہار یوں کیا کہ 12,000 کے لشکر سے اس 6 لاکھ کے لشکر کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس بادشاہ کو واپس بلایا اور کہا کہ میں اس قابل بھی تمہیں نہیں سمجھتا کہ میرے لشکر کے کسی سپاہی کے کتے کے بدلے میں تمہیں فروخت کیا جائے۔ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، تم اپنے علاقے کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اب جب یہ واپس اپنے علاقے کی طرف پہنچتا ہے تو اسی کے علاقے کے لوگ جو ہے وہ اس کو پکڑ کر زندہ جلا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ عروج ہے جو ہمیں جہاد کے عوض ملا تھا۔ جب تک ہم مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کی عظمت برقرار تھی اور وہ جہاد کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے، تمام دنیا ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی۔ اور جب ہم نے جہاد کو اپنے ٹاپک سے نکال دیا، اپنے مضامین سے نکال دیا، ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا، ہم نے جہاد پڑھنا بھی چھوڑا، جہاد پڑھانا بھی چھوڑا، اور ہم نے جہاد کو بالکل پس پشت ڈال دیا، تو آج ہم ساری دنیا کے سامنے کسا لیے گھومتے ہیں، لوگوں سے ڈالروں کی بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں کہ ہمیں چند پیسے دے دو تاکہ ہماری جو حکمران ہیں وہ اپنی عیاشیاں مکمل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کو اپنے دل میں بالکل تر و تازہ رکھیں، اور جہاد کی یہ جو اتنی ہماری سلطنت اسلامیہ کی اتنی عظیم الشان تاریخ ہے وہ اپنی اولادوں کو سنائیں۔ بلکہ یہ جو ادھر ادھر کی کہانیاں ہوتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو سنا کر سلاتی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ اپنے بچوں کو یہ اسلامی مجاہدین کے قصے سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں جہاد کی محبت جو ہے وہ بڑھے، اور مجاہدین جیسا بننے کی وہ کوشش کریں اور ان کو ہی اپنا آئیڈیل بنائیں۔